اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد جنت میں داخل فرما دیا اور ادھر شیطان مردود جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کس طرح پیدا کیا اور اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام پر اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کیسے ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کا حق مہر کون سا رکھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں کتنی دیر تک رہے۔ تخلیق آدم کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لائے تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں اور آسائشیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تنہائی محسوس کرنے لگے اور اداس رہنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو کہ ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹا ہوا دیکھا تو ان کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا کہ ٹھہر جائیے، پہلے آپ ان کا حق مہر تو ادا کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے، تو فرشتوں نے عرض کیا سبحان اللہ کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے پہلے ہی جنت کے مختلف مقامات پر جگہ جگہ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا تھا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام سے جنت کو مزین فرمایا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق کے بعد بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا، چنانچہ شیطان مردود کے لیے شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن رات کوششیں کرنے لگا۔ شیطان مردود کی شدید خواہش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور سزا کے مستحق قرار پائیں۔ پھر شیطان مردود نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق شیطان روز ان دونوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا کہ وہ شجر ممنوع کے پاس جائیں اور جس پھل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو منع کیا ہے وہ پھل کھائیں۔ چنانچہ شیطان ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم لوگ یہ پھل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ یا کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ۔ چنانچہ شیطان کی یہ شیطانی باتیں سن کر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس پھل کو کھانے سے کیوں منع فرمایا، جبکہ جنت میں اور کسی بھی مقام پر جانے سے یا کوئی بھی چیز کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ شیطان مسلسل حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرتا رہا اور پھر آخر کار شیطان مردود کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ شیطان مردود نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوع کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں کہ آخر کار اس میں کون سا راز چھپا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے مکمل طور پر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا، لیکن پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلسل اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھانے پر راضی ہو گئے۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شجر ممنوع کا پھل کھانے لگے۔ ان دونوں نے ابھی پوری طرح اس پھل کو چکھا بھی نہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا، کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کی وجہ سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر اتار دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کو دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، جبکہ حضرت
حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پر تشریف لائے، ایک تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اس خطا کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثیر عرصے تک روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خطا کی معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری پر رحم آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری سناؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے گئے، جہاں پر آپ کی ملاقات حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، لیکن طویل عرصے کی جدائی کی وجہ سے اور جسمانی بناوٹ کے تغیرات کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ اس وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے، یہی وہ وقت تھا جب دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ دنیا کی سب سے پہلی عورت کو حیض آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثیر اولاد ہوئی۔ اس طرح شیطان مردود نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے ان کو ورگلایا اور شیطان مردود ہمیشہ سے انسان کو بہکانے کے لیے عورتوں کا استعمال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان مردود کے شر سے ہمیں بچائے اور ہمیشہ نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔